بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بھی شخص مرد عورت رات کو قیام کریں عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ رمضان کے زمانے میں، اور وہ اللہ سے امید رکھتے ہوں اجر کی اور ایمان کے ساتھ یہ کام کریں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جو قیام کا لفظ ہے، یہ دیکھیے ہمارے پاس رات میں اگر دیکھا جائے تو فرض نماز تو عشاء کی ہے، وہ تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سال بھر ہے وہ۔ دوسری نماز جو ہے وہ تہجد کی ہے، جو سنت ہے اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ تو وہ تو آخر رات میں زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دن کے جیسے 3 حصے کرتے ہیں تو ایسی رات کے 3 حصے کر لیجئے، اور آخری حصہ جو ہوگا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو ہے اس میں اگر کسی وقت بھی اٹھیں یا اٹھے ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں اگر ہم فجر سے پہلے وہ کچھ رکعتیں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں تو یہ تہجد کہلاتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے لیے ہم نے تہجد کو لازمی کیا ہے، اور قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو تہجد کی نماز ہے، لیکن ایک اسپیشل نماز ہے جس کو ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ہم نے اپنے طور پر اس کا نام تراویح کر دیا ہے۔ اس میں تراویح جو ہے راحت کے لفظ سے نکلا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لوگوں نے 20 رکعت نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر راحت لے لیتے تھے، تو اس تراویح سے یہ لفظ نکل آیا تراویح کا، ورنہ اصل میں تراویح تو خود کوئی نماز نہیں ہے جس کا آپ کہیں کہ صاحب کتاب و سنت میں ہمیں نام نہیں ملتا، ہم نے اپنے طور پر اس کو طے کر لیا ہے، لیکن قیام اللیل کا لفظ حدیث میں ملتا ہے۔ اب اس میں جو ہمارے پاس 2-3 ایشو ہیں وہ اس کو سمجھ لیں تو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے، پہلے دوسرے الفاظ میں اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ بڑی خلاف ورزی نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ ویسے رمضان روزے کو چھوڑنے کی ہے، لیکن بس یہ ضرور ہے کہ شوق دلایا گیا ہے تو ہمیں شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنے طور پر خود طے کر کے پڑھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عشاء کے بعد پڑھنا یہ تو طے ہے، لیکن عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو فرض کیجیے اگر کوئی شخص مثلا نماز عشاء کے بعد چلا گیا کہیں کام سے اور نہ پڑھ سکا، تو رات میں 3 بجے 2 بجے 4 بجے جب بھی آیا اور ابھی اب آدھا گھنٹہ بعد واقعی ہے تو وہ اس وقت تراویح پڑھ لے، تراویح کی نماز بھی ہو جائے گی اور تہجد کی بھی ہو جائے گی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھنے کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا، تو اس سے یہ سنت بن گئی کہ جماعت سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بغیر جماعت کی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کو جماعت سے ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے معمول جماعت سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 نمازیں 3 تراویح جماعت سے پڑھائیں۔ اب اس میں ہمیں بالکل تفصیل نہیں ملتی کہ وہ کتنی رکعتیں تھیں۔ اگر یہ رکعتوں کی تعداد ہمیں مل جاتی تو پھر لیے مسئلہ ہی آسان ہو جاتا اور ہم اسی حساب کرتے، لیکن ہمیں جو اس میں سنت ملتی ہے جس کو ہم سنت کا ایکسٹینشن کہیں گے کہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں تو جو وہ کام وہ کریں گے وہ بھی سنت میں آئے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ میری سنت کو، میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں ان کی سنت کو لے لو، تو اس میں ان کی سنت یہ ہوئی کہ انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ کئی لوگ کئی جگہ پہ جماعتیں کر رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی جماعتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہا یہ بات ذرا سی مناسب نہیں لگتی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہو اور ایک امام پڑھے اور سب اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس میں 20 رکعت متعین کی کہ بھائی 20 رکعت ہم پڑھیں۔ اب اس میں یہ طے کرنا کہ 20 رکعت آپ نے کیوں کی، یہ اس کا جواب تھوڑا سا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، کوئی متعین جواب دینا مشکل ہے۔ یعنی میرے اپنے ذہن میں جو سوالات اس کے جوابات آئے ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں جو نمازیں جتنی پڑھی تھیں وہ 20 بن رہی تھیں، تو اس لیے آپ نے اس کے 20 کو متعین کیا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کے بارے میں، جیسے عائشہ کی حدیث بھی ہے کہ آپ 10 رکعت تک جاتے تھے زیادہ سے زیادہ تراویح میں، تہجد میں، تو مثلا فرض کیجئے کہ 8 رکعت پلس 3 وتر مگر آپ پڑھیں تو ایک طرح سے وہ 8 پلس 11 ہو گئے، تو وہ ایک ہو گیا، تو ایک تہجد کی 8 رکعت ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہم تراویح الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اگر فرض کیجئے کہ ہم اس میں بھی 8 پڑھ لیں یا 10 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں، تو اگر حضرت عمر کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ جواب آیا ہو کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھ سکتا ہو، تو
تراویح میں اس کو تراویح بھی مل جائے اور تہجد کی نماز کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے. تو اس طرح سے انہوں نے 20 رکعت کو اس کے اندر کیا. تو بہرحال اس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ 20 رکعت لازمی نہیں ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم سے تو 20 رکعتیں ثابت نہیں ہیں اس لیے یہ رکعتیں غلط ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عمر کی سنت بھی ہماری سنت ہے. پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اس میں لازماً قرآن ختم ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کریم کی ایک سنت ہے جس سے ہمیں مدد ملتی ہے سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں ایک بار حضرت جبریل کے ساتھ باقاعدہ قرآن کو دہراتے تھے، اور آخری آپ کا سال جو تھا اس میں آپ نے دوبارہ قرآن کو دہرایا، 2 دفعہ دہرایا. تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ دہرانے کا جو نصاب تھا جو آپ نے رمضان میں کیا تھا وہ ہم تراویح میں کر لیتے ہیں. اچھا، ہر آدمی قرآن پورا نہیں پڑھ سکتا، پورا سن لے گا تو مشکل، وہ بھی آسان ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ایک طریقہ یہ بن گیا کہ ہم قرآن مجید کو ایک دفعہ تراویح میں سن لیں گے اور امام جو ہے وہ پڑھا دے گا. لیکن یہ لازمی حصہ نہیں ہے. تراویح اگر تھوڑے سے حصے میں ہی پڑھی جائے، بغیر ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، تب بھی تراویح ہو جائے گی. چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ امام حافظ ہو تب وہ قرآن پڑھے یا دیکھ کے پڑھے. تو بہرحال اس کے بارے میں تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ذہن سے جو یاد ہو اس سے پڑھنا چاہیے. لیکن نفل کے بارے میں اس میں اماموں کی طرف سے اجازت ہے. امام حنیفہ نے بھی اجازت دی ہے، امام شافعی کے یہاں بھی اجازت ہے کہ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں، فرض میں نہیں پڑھ سکتے. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ قرآن مجید پیچھے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہوتے ہیں، قرآن کو دیکھتے بھی جاتے ہیں. تو سنت کے لحاظ سے اس میں اجازت موجود ہے، امام حنیفہ کی طرف سے بھی اجازت ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمت افزائی کے لیے یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یاد کر کے پڑھا جائے تو سب سے اچھی بات ہے. میں ایک زمانے میں سعودی عرب میں رہا ہوں، تو وہاں پر تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پہ حافظ ہوتے ہی نہیں تھے، تو ہر مسجد میں قرآن دیکھ کے پڑھا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ اب تو حافظوں کی تعداد آپ وہاں تو چھوڑ دیجئے، کینیڈا میں اتنی ہو گئی ہے، ایک مسجد میں 2 2 3 3 حافظ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے اور حفظ کی برکت ہے. قرآن ہمارے سینوں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں اتر آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان سب سے بہتر موقع ہوتا ہے قرآن کو دہرانے کا، سننے کا. تو یہ بھی ایک چیز ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ کسی وجہ سے رات میں تراویح نہ پڑھ سکیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جب موقع ملے پڑھ لیں. جس بجے اب کہ 2 بجے آپ رات کو جاب سے واپس آئے اس وقت پڑھ لیجئے، یا اور سو گئے آپ اٹھے اس وقت پڑھ لیجئے. تو یہ بھی ایک گنجائش موجود ہے. ایک اور بات جو اسی کے ساتھ میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. لیکن آپ اپنے ذمے ایک بات طے کر لیں کہ مجھے جو پڑھنا ہے پابندی سے پڑھنا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ آپ 4 رکعت پہ طے کر لیں کہ میں 4 پڑھوں گا، تو آپ اس کو پھر مستقل کریں، اپنے ذمے خود کر لیں اور پابندی کریں. آج کل ایک نیا مسئلہ بہرحال ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جب تک رمضان گرمی میں رہیں گے، بچوں کے لیے رات کو بہت دیر تک جاگنا، کام پہ جانے والوں کے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں پہلے 8 رکعت پڑھ کے لوگ چلے جاتے تھے، 20 رکعت والے شامل رہتے تھے، کم ہوتے تھے، لیکن یہ کہ چلے جاتے تھے. اب ہوتا ہی ہے کہ 4 کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ بات اچھی تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس میں اگر مجبوری ہے تو اس میں اجازت ہے. یعنی ایک آدمی اگر ایسے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کر سکتا ہے. باقی یہ کہ اگر فرض کیجئے کسی وجہ سے آپ فرض نماز کے بعد تراویح میں شریک نہ ہو سکیں اور گھر میں آ کے پڑھ لیں گے، تب بھی آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی. تو گویا خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ تراویح اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. کتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں وہ کر لینا چاہیے. قرآن مجید کتنا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لینا چاہیے. قرآن مجید یاد ہو تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ دیکھ کے پڑھ لینا چاہیے. اور اس طریقے سے ہمیں تراویح کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ بنانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر بھی پڑھ لیں. وطر میں بھی مسئلہ ہے، بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا 3 رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. امام حنیفہ کے یہاں 3 رکعت ایک ساتھ ہیں، ایک سلام سے ہیں. امام شافعی کے یہاں 2 رکعت ہے، پھر سلام ہے، پھر 1 رکعت الگ ہے. تو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، جس سے بھی آپ پڑھیں اس میں کوئی مطلب یہ کہ خلاف سنت بات نہیں ہے. افضلیت کا مسئلہ ہے، اماموں کے درمیان میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ کہ افضل کیا چیز ہے، لیکن جائز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے وطر پڑھ لیں. اچھا، کسی کو اگر فرض کیجئے تراویح میں وطر نہیں پڑھنا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ تہجد میں اٹھیں گے تو ہم اس وقت وطر پڑھ لیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ وطر کے بارے میں آپ کا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ. تو اگر ہم ایسا کر سکیں تو کر لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے اور ہم خطرہ بھی ہے کہ ہم نہیں اٹھ سکیں گے جلدی، تو وطر ابھی پڑھ لیں. اب اس میں اگر ہم نے وطر تراویح کے ساتھ پڑھ لیے اور ہم اٹھ گئے تہجد کے لیے، تو اس وقت وطر پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور وطر کے سلسلے میں 3 رکعت کے بارے میں ہے. 1 رکعت بھی ہو سکتی ہے وطر، 2+1 بھی ہو سکتی ہے، 4+1 بھی ہو سکتی ہے، یہ سب ہیں. لیکن زیادہ تر معمول ہمارے ہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیں یا 2+1 پڑھ لیں.
اور دونوں طریقوں میں سے کسی کو بھی پڑھ لیا جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم موقع ملے تو اور مزید آخری عشرے میں ہم تہجد کے ساتھ دور قرآن مجید سن لیں، کچھ اور اتفاق تہجد کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک نیکی کی چیز ہے جو ہمیں کرنے کا اگر موقع ملے تو ضرور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے فوٹو بھی لے لیجیے۔